الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوزان دے معزز دوستو آج 4 اپریل 2025 بروز جمعۃ المبارک یہاں منکیرہ ضلع بکر میں سیاست نبوت کانفرنس سے معنون اس اچھوتے اور تاریخی عنوان پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے موقع میسر آ رہا ہے۔ میرے دوستو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے سامنے میرے مخاطب کی اکثریت نوجوان ہیں۔ یاد رکھیں جس قوم کا نوجوان بیدار ہو جائے، جس قوم کے نوجوان میں جذبات آ جائیں، جس قوم کے نوجوان کو صف اول میسر آ جائے، اس قوم کو کامیابی سے ہم کنار ہوتے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان موجود ہیں۔ میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرات کو، جمعیت علماء اسلام کو، خصوصاً ہمارے چودھری امتیاز صاحب کو، ان کی پوری ٹیم، بھائی خالد، بھائی عثمان اور اس طرح جتنے ہمارے حضرات علماء کرام تشریف فرمائے، ان سب کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ گلشن سجایا، یہ محفل سجائی، یہ بہترین محجبین دل نشین حسین ایک محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے دوستو پروگرام کا عنوان سیاست نبوت ہے۔ جب یہ عنوان ہم نے مشورے سے طے کیا تو میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ یہاں شاید اس عنوان پر لوگوں کو سوالات کھڑے ہو جائیں، وہ کہیں گے ایک طرف لفظ سیاست ہے، ایک طرف نبوت کی ذات ہے، تو سیاست اور نبوت کی ذات کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ یہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ جب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ تبلیغ نبی نے کی ہے تو پیغمبر کے کرنے پر علماء کر رہے ہیں، اسی طرح پیغمبر نے جہاد کیا، ذمہ دار علماء ہیں، نبی نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اب ذمہ دار علماء ہیں، نبوت نے تدریس کی، تعلیم دی، تجوید دی، اب ذمہ دار علماء ہیں، تو نبوت نے سیاست کی، اب یہ ذمہ داری بھی علماء کی ہے۔ تو لوگ بڑے غور سے پوچھتے ہیں، حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ جی نبی نے بھی سیاست کی ہے؟ یہ سوال لوگوں کا بظاہر حق بجانب ہے کہ انہوں نے اس ملک کی گندی سیاست کو دیکھا ہے، اس ملک کی نجس سیاست کو دیکھا ہے، اس ملک کی 2 نمبر کی سیاست کو دیکھا ہے۔ وہ سمجھتی ہے سیاست جھوٹ کا نام ہے، عوام سمجھتی ہے سیاست 2 نمبری کا نام ہے، عوام سمجھتی ہے سیاست کرپشن کا نام ہے، عوام سمجھتی ہے سیاست دھوکے بازی کا نام ہے۔ تو اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ نبوت جیسی اعلیٰ، عرفہ، اولا، اشرف، اکرم اور بہت بڑی پاکیزہ ذات، اور ادھر سیاست کی بات، ان دونوں کا آپس میں ملاپ کیا ہے؟ ان دونوں کے لفظ کو جوڑ کیسے دیا گیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ رہی اور آپ اسی طرح جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنتے رہے تو انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں یہ بات مدلل مبرہن کر کے اٹھوں گا، آپ کے دماغ میں اتار کے اٹھوں گا کہ سیاست نبوت کی میراث ہے اور اس کے ذمہ دار علماء کرام۔ توجہ رکھیں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں جس کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اب دیکھیں 3 ہاتھ اٹھ گئے، ٹھیک ہے، اب جس کی توجہ ہے وہ ہاتھ کھڑا۔
जितने पूरे मजमे में अगर आप मुतवज्जे बैठे हैं और आप गुफ्तगू सुनेंगे समझेंगे तो आप बुलंद करके तारीफ करें। बैठेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब तवज्जो रखो मेरे दोस्तों, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल दीन लेकर आए हैं। इस्लाम निजाम हयात है। इस्लाम कोई आधा दीन नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दीन है। इस्लाम ज़ाब्ता हयात है। तो जो मुकम्मल दीन हो, जो मुकम्मल मजहब हो, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हो, तो वो सिर्फ दीन फर्श की बात नहीं करता, दीन तख्त की बात भी करता है, दीन सल्तनत की बात भी करता है, दीन हुकूमत और रियासत की बात भी करता है, दीन सियासत और खिलाफत की बात भी करता है। इसीलिए ये बात जहन में रखना कि बैतुल खला के अहकाम से लेकर ऊपर तक बैतुल्लाह शरीफ तक, दीन के एंड तक, एक एक जगह तक हमें दीन रहनुमाई करता है, दीन समझाता है, दीन हमारी रहनुमाई करके हमारे लिए खुद खाल तय करता है कि हमने आइली जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमने पब्लिकली लाइफ कैसे गुजारनी है, हमने अवामी जिंदगी कैसे रखनी है, समाजी जिंदगी कैसे रखनी है, घरेलू जिंदगी कैसे रखनी है, बाहर की जिंदगी कैसे रखनी है। इन तमाम में दीन ने हमारी रहनुमाई की है। तो ये बात ज़हन में रखना, रब करीम ने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। कुरान करीम में कायनात के अफजाइश की बात की है, कायनात के पैदाइश की बात की है, कायनात की अफरीनश की बात की है, कायनात के इब्तिदा की बात की है, कायनात के स्टार्ट की बात की है। रब करीम ने कुरान करीम सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा के अंदर इस मज़मून को जिक्र फरमाया। रब करीम ने बताया कि मैंने इस कायनात को शुरू किया है। जब कायनात शुरू हुई है और कायनात को वजूद मिला है, कायनात बनी है, तो कायनात के बनने की तरतीब कैसे है? आओ मैं आपके सामने कुरान करीम की आयत से इस बात को मुदल्लल मुबरहन करते हुए पेश करने लगा हूँ। ये सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा है और इसका रुकू नंबर 3 है। रब करीम इरशाद फरमाते हैं, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने कायनात के इब्तिदा की बात फरमाई। फरमाया रब करीम का जब इरादा हुआ, जब अल्लाह की चाहत हुई, जब रब करीम ने इस बात को चाहा कि मैं कायनात को बनाऊं, तो फिर अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर मखलूक पैदा करने के लिए, इस कुर्रा अर्ज़ पर आवाम को पैदा करने के लिए सबसे पहले अबुल अंबिया, अबुल इंसानियत, इस धरती के पहले फर्द, इस धरती के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद देने का इरादा फरमाया, पैदा करने का इरादा फरमाया। तो इस इरादे का इजहार अल्लाह ने आलम बाला आला में फरिश्तों के सामने किया। कुरान करीम इस मीटिंग के एजेंडे को जिक्र करता है। फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुक, उस वक्त को याद करो जब आपके रब ने फरमाया लिल मलाइका, फरिश्तों के सामने, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब, अपना खलीफा, अपना एम्बेसडर, अपना सफीर, अपना नुमाइंदा पैदा करना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ। और ये किसी एक जगह के लिए, किसी एक मुल्क के लिए, किसी एक इलाके के लिए, किसी एक करिया और बस्ती के लिए फरमाया जी नहीं, इसकी ये खिलाफत जो है फिल अर्द, ये पूरी जमीन पे होगी, प्लेनेट अर्थ पे होगी, पूरे कुर्रे अर्ज पे होगी। तो अल्लाह ने पैदा किया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बतौर खलीफा। इससे पता चला इन
इंसानियत में पहली पैदाइश हजरत आदम की, नबुव्वत में पहली पैदाइश हजरत आदम की, खिलाफत में पहली पैदाइश हजरत आदम की, नियाबत में पहली पैदाइश हजरत आदम की, नुमाइंदगी में पहली पैदाइश जमीन में अंबिया के बारे में हजरत आदम की रब्बे करीम ने इन्हें पैदा फरमाया है और पैदा करके फिर फरिश्तों के लिए इनको फरमाया कि ऐ फरिश्तों में पैदा कर रहा हो तुम्हें पता हो। अब फरिश्तों के सामने दो बातें थी, इन्हें नहीं पता था इंसान कैसा होगा, पर इन्हें ये पता था जिन्नात कैसे हैं, क्योंकि जिन पहले पैदा हो चुके थे, जिन आपस में लड़ते और भिड़ते थे, जिन्नात की आपस में टक्कर और टसल थी, जिन्नात की आपस में लड़ाई और फसाद था, जिन्नात की आपस में खून रेजी थी। तो जिन्नात के मामले को देखा तो आसमान की मखलूक फरिश्तों ने समझा जैसे जिन पैदा हुआ ये लड़ने लगे, जिन पैदा हुआ ये झगड़ने लगे, जिन पैदा हुआ खून रेजी शुरू हुई, जिन पैदा हुआ आपस में फसाद और मामलात शुरू हुए। कहीं इंसान भी पैदा होकर ये काम शुरू करेगा तो फिर जमीन का अमन कहाँ जाएगा, जमीन का मामला कहाँ तक पहुंचेगा। फरिश्तों ने इस खदशे का इजहार किया, इस खतरे का इजहार किया, अल्लाह की खिदमत में अर्ज किया अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। अल्लाह ये तो पैदाइश के बाद झगड़े करने लगेंगे, खून रेजियां करने लगेंगे। अगर इबादत की बात है, अमन की बात है, खास्तगी की बात है, पुरसकून माहौल की बात है, फनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, फिर हम पुरअमन माहौल में है, हम पीसफुल माहौल के अंदर है, हम बड़े अमन और सुकून में आपकी इबादत कर रहे हैं। फिर आप इंसान को पैदा कर रहे हो वजह, फिर रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों तुम्हारे सामने तस्वीर का एक रूप है, फरिश्तों तुम्हारे सामने मामला एक है कि जिन्नात लड़ते झगड़ते हैं, जिन्नात के फसादात हैं, तो इंसान भी यही होगा। जी नहीं, तुम सिर्फ एक को जानते हो, तुम्हारा रब सब कुछ जानता है, तुम सिर्फ एक चीज देख रहे हो, तुम्हारा अल्लाह सब को देख रहा है। रब्बे करीम का इल्म कामिल, मन के राज़िला बकर के हुयूरो, अल्लाह का इल्म इतना कामिल जिसके लिए कुरान कहता है फयअलमु मा फिल बर्रि वल बहरी वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि रब्बे करीम कायनात को ऐसे जानते हैं, वो जमीन की बात हो, वो आसमान की बात हो, वो अर्ज़े फुला की बात हो या किसी और जगह का मामला हो, अल्लाह कायनात को यूं जानते हैं कि यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरी वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। अल्लाह ताला के इल्म में है, पत्ता बाद में गिरता है, रब के इल्म में पहले है, बाकी दरख्तों की तब्दीली बाद में आती है। अल्लाह का इल्म अतम है, अल्लाह का इल्म कामिल है, अल्लाह का इल्म मुकम्मल है, अल्लाह के इल्म में पहले है। और फिर फरमाया वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दी वला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। ये अल्लाह के इल्म में है, वो खुशकी की बात हो अल्लाह के इल्म में है, वो तरी की बात हो अल्लाह के इल्म में है, वो पानी या जमीन की बात हो रब्बे करीम के मामलात में पता है, अल्लाह के इल्म अतम में है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तअलमून, ऐ फरिश्तों मैं जानता हूँ, मुझे पता है इंसान की पैदाइश की बुनियाद क्या है, मेरे इल्म में है, इंसान की खिलाफत क्या है, मेरे इल्म में है, इंसानियत का मामला सिर्फ इबादत का नहीं है, ये कहाँ कहाँ तक अल्लाह का खलीफा बनेगा रब के इल्म में। मेरे दोस्तों मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, जब अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है रब्बे करीम के इल्म में है, अल्लाह ताला के मामलात में है, अब सुने तो फिर इस कायनात की खिलाफत हजरत आदम के सर पे, इस कायनात के अल्लाह ताला की नियाबत हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ऊपर इसकी जिम्मेदारी, तो हजरत आदम आए हैं जमीन पे, खलीफा बन के आए। ये सिर्फ इबादत की वजह नहीं थी बल्कि खिलाफत की वजह और भी थी। इसी को तो अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने अपनी जबान में यूं फरमाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते
پیدا کیا انسان کو، ورنہ صرف اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں، یعنی اطاعت کے لیے فرشتے تو تھے، فرشتوں کے سجدے بھی تھے، فرشتوں کی باتیں بھی تھی، بالکل پیسفل ماحول میں تھی، سکون میں معاملہ تھا، امن میں معاملہ تھا، تو بالکل ٹھیک تھا، اسی وجہ سے وہ معاملہ وہاں تک چلا۔ لیکن صرف عبادت نہیں، یہاں اور بھی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ اپنے بھائی کی فکر۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ اپنے سے ماتحت کی فکر۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ جو بندہ امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، سربراہ مملکت بنے، سلطنت خداداد کا حکمران بنے، جو اس کے گھر میں پکے وہی غریب کے گھر میں پکے، جو اس کے بچے پہنے وہی رعایا کے بچے پہنے، جو اس کے حالات میں ہو وہی رعایا کے حالات میں ہو، یہ بالکل ایسے ہی چلے کہ اس کا معاملہ اس سے بڑھ کے نہ ہو۔ یہ وجہ ہے جسے سیاست کی بنیاد کہتے ہیں اور اسے انصاف کہتے ہیں۔ اس کے لیے رب کریم نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل سے پیش کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، امام المسلمین بنے، جانشین پیغمبر بنے، رسالت مآب کے بعد خلافتہ بلا فصل کے تاجدار بنے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مزدور کی مزدوری کو مقرر فرمایا، اور پھر اپنی تنخواہ بھی وہی رکھی جو ایک مزدور کی مزدوری ہے، جتنی اس کی تنخواہ ہے وہی اپنی تنخواہ رکھی۔ تو جو کابینہ ہے، جو صحابہ اور اہل بیت ان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا امیر المؤمنین وقت اس تنخواہ میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جب مزدور کا ہوگا تو میرا بھی ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ اپنی تنخواہ بڑھا دیں۔ فرمایا مزدور کی تنخواہ بڑھے گی تو خلیفہ وقت کی بڑھے گی۔ یہ ہے سیاست نبوت کا معاملہ، یہ ہے معاملہ، یہ بنیاد ہے جسے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی بات کی گئی ہے۔ اور سنیں، جب انبیاء کرام کو رب نے دنیا میں بھیجا، انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انبیاء کرام دنیا میں پہنچے، تو پھر انبیاء نے صرف دین کی عبادات کی بات نہیں کی کہ آؤ کلمہ پڑھو، آؤ نماز پڑھو، آؤ روزہ رکھو، آؤ حج کرو، آؤ عمرہ کرو، آؤ رمضان کے معاملات دیکھو، آؤ قربانی کی بات کریں، بلکہ انبیاء کرام نے جہاں امت کے بارے میں انفرادی بات کی ہے، وہاں اجتماعی نظام کی بات کی ہے، اجتماعی سلطنت کی بات کی ہے، اجتماعی مفاد کی بات کی ہے، اپنی رعایا کے مفاد کو مد نظر رکھا ہے، رائے عامہ کو دیکھا ہے، رفاہ عامہ کو دیکھا ہے۔ اس ترتیب پہ دیکھ کر انبیاء نے نجی زندگی میں بھی دین دیا ہے اور عملی زندگی میں بھی دین دیا۔ یہ جو سیاست نبوت کا لفظ ہے، تو انبیاء کرام کے نبوات کے ادوار کو دیکھو تو ایک ایک نبی وقت کا نبی بھی نظر آتا ہے، اسلامی سیاستدان بھی نظر آتا ہے۔ آپ کہیں گے اسلامی سیاستدان کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبوت نے سیاست اسلامیہ کیسے کی ہے، نبوت کے معاملات میں سیاست اسلامیہ کا معاملہ کیا ہے؟ میرے دوستو، آؤ میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، وقت کی وہ شخصیت موجود ہے جو خود بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، چار صلب کے اندر، چار پشتوں کے اندر نبوت جاری ہے۔ یہ وقت کے نبی ہیں، سلطنت مصر میں ہیں، اور اعلان کرتے ہیں، توجہ، اعلان کرتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض۔ اللہ کا قرآن، سورت نمبر 12 سورت یوسف، عرب کا اعلان ہے۔ وقت کے نبی نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم کی بات تھی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزارت خزانہ کا اسٹیٹس اپنے نام کے ساتھ چاہیے۔ یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، منسٹری آف فائنانس، اجعلنی علی خزائن الارض۔ اگر نبوت کے ساتھ
سیاست کے معاملات نہیں ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اعلان کیوں ہے؟ پھر صرف امیدوار نہیں بنے وزیر خزانہ ہونے کے، پھر وزارت خزانہ سنبھالی، اس کا قلمدان سنبھالا، قحط مصر میں اپنی ترتیب پر قومیت کی معیشت کو مضبوط رکھا، اپنی رعایا کے رفاہ عامہ کا کام کیا، غریب و امیر کے اندر انصاف اور عدل قائم کیا۔ یوں نہیں تھا کہ بادشاہ کے گھر کا چولہا جلتا تھا تو غریب کے گھر کے چولہے بجھے ہوئے تھے، جی نہیں، انہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی کے تحت ترتیب نظام کے ساتھ رفاہ عامہ کو ایسا بہترین رکھا کہ جتنے بھی قحط کے سال آئے مصر کی معیشت مضبوط رہی۔ یہ وقت کے نبی ہیں۔ آج عالم کو کہتے ہیں تیرا کیا کام ہے سیاست میں؟ اوے نبی کا وارث کوئی علاقے کا چودھری اور وڈیرا نہیں ہے، نبی کا وارث کوئی خان خوانین کی بات نہیں ہے، اور نبی کا وارث وہ ہے جسے عالم دین کہتے ہیں۔ اور یہ بات من کہہ رہا کہ غیوروں میں صرف میں نہیں کہہ رہا کہ نبی کا وارث عالم ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، جس کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کل نبوت نے وزارت خزانہ سنبھالی تھی، تو آج معیشت کے معاملات علماء کے ہاتھ میں دے دے، اور اب وہی برکت اس پیغمبر کے وارث کے ساتھ بھی نازل کریں گے۔ پھر بھی کہا جاتا ہے جی مولوی کا کیا کام ہے، پھر بھی کہتے ہیں جی مولوی کا سیاست میں کام۔ یہ میں نے صرف ایک نبی کی بات کی ہے، آپ کی توجہ ہو تو میں اگلی دلیل پیش کروں۔ توجہ ہے؟ ہاں، میں ایک اور نبی پیش کر رہا ہوں، وقت کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، قرآن کہتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے پر ہاتھ آتا تو معجزتاً لوہے ایسا نرم ہو جاتا کہ اس سے اسلحہ بنانا چاہیں یا برتن بنانا چاہیں تو بنا لیں۔ یہ وقت کے نبی کا کردار ہے، اور یہی وقت کا نبی کیا صرف نبوت سنبھال رہے ہیں؟ کیا صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل بتا رہے ہیں، یا خلافت علی منہاج النبوہ کی بات بھی کرتے ہیں؟ لوگوں، میں قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں، میں جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، میں روزنامہ خبریں کا بقیہ نہیں پڑھ رہا، میں اخبار جہاں کا کالم نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، میں رب کریم کے کلام سے آپ کی خدمت میں دلیل لا رہا ہوں۔ وقت کے پیغمبر کا اعلان، رب کریم کی طرف سے ذمہ داری، وقت کے پیغمبر کا اعلان، اور اللہ کے نبی کی اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری۔ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں نبوت دے دی لیکن زمین کی خلافت بھی تیرے نام کر دی ہے۔ میرا سوال ہے، یہ نبوت کے بعد خلافت کی کیا ضرورت ہے؟ نبی ہو گیا، آل ان آل ختم، اتھارٹی آف میسنجری، نبوت کے بعد بھی کوئی چیز چاہیے؟ جب نبوت کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو مسلم ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ کس بنیاد پر خلافت کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سی خلافت ہے جسے قرآن نبوت کے بعد بطور نعمت ذکر کر رہا ہے؟ اور یہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، آپ مکہ مکرمہ جائیں، یہ آیت میں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے پہاڑوں پہ لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، علاقۃ الثقافہ موجود ہے۔ آپ غار حرا سے کے ساتھ اتریے، پہاڑوں کی وادی میں ایک وادی ہے جس کو وادی اسیلہ کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں وادی اسیلہ میں کچھ 34-35 آیات ایسی ہیں جو آج بھی پڑھی جاتی ہیں، جو صحابہ کرام نے پتھروں پہ کرشید کر کے لکھی تھی۔ ان میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ میرے دوستو، نبوت کے بعد زمینی خلافت کا معنی انبیاء کو سیاستدان بنانا ہے، یہ نبوت کو سیاست کا وارث قرار دینا ہے، اور یہ اعلان اللہ کے قرآن کا ہے، نہ جس کی زیر میں شک ہے نہ جس کے زبر میں شک ہے۔
نہ جس کی مد میں شک ہے، نہ جس کی جزم میں شک ہے، نہ جس کے پیش میں شک ہے، نہ جس کی شد میں شک ہے. یہ وہ کلام ہے جو نبی کو سیاست کا وارث قرار دے رہا ہے. اب بھی لوگ کہیں گے کہ نبوت کی سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ آپ نے کون سا لفظ جوڑ دیا کہ سیاست نبوت کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا جوڑ دیا؟ میرے دوستوں توجہ رکھنا، سیاست نبوت کی آیت بتاتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے، اسلامی سیاست دان بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، اسلامک پولیٹیشن بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، رعایا کے حکمران بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے. اپنی قوم کے علاقے کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی یہ وہاں کی سولوشن پیش کیا کرتے تھے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے صرف دین اس لیے نہیں اتارا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے صرف نماز تک محدود رہے، اذان تک محدود رہے، روزے کی سحری کے لیے اعلان تک محدود رہے، روزے کی افطاری کی اناؤنسمنٹ کے لیے محدود رہے، بلکہ یاد رکھے یہ نبوت کی سیاست جو سیاست نبوت کا بہتر ہے، سیاست نبوت کی اصل ہے، سیاست نبوت کی بنیاد ہے. وہ جہاں مسجد کی بات کرتا ہے، وہاں مدرسے کی بات کرتا ہے، میدان کارزار کی بات کرتا ہے، میدان خانقاہ کی بات کرتا ہے، وہاں رعایا کی بات بھی ہے، عوام کی بات بھی ہے، غریب کی بات بھی ہے، امیر کی بات بھی ہے، اپنے ملک کے لوگوں کے باشندگان کی بات بھی ہے، سٹیزن آف دا کنٹری کی بات بھی ہے، نظام سلطنت کی بات بھی ہے. جو اللہ پورے دین کی بات کرتے ہیں تو وہاں سیاست بھی نبوت کی وراثت ہے. آؤ میں تیسری آیت قرآن کریم کی سیاست کی بنیاد پر پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. یہی نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی ابن نبی، اپوسل سن آف اپوسل، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر، نبی کا بیٹا نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، نبی بنتے. قرآن نے فَفَهَمْنَاهَا سلیمان کہہ کر حضرت سلیمان کے تفہیم و فہم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان کہہ کر اللہ نے ان کی تفہیم، ان کی سمجھداری، ان کی ذہانت کو بڑے اچھے انداز میں اپریشیٹ فرمایا ہے. اسی نبی کے لیے رب قرآن کی سیاسی آیت نازل کرتے ہیں. سنیں، آپ حیران ہوں گے. آج تک آپ نے جہادی آیت سنی ہوگی، تبلیغی جماعت کے لیے دلیل کے طور پہ آیت سنی ہوگی، تعلیم دین کے لیے آیت سنی ہوگی، آپ نے تشریح دین، تفسیر دین، وضاحت دین، ایکسپلینیشن آف دین کے لیے، فقاہت کے لیے آیات سنی ہوگی. آؤ میں سیاست کے عنوان پہ قرآن کی تیسری آیت پیش کرنے لگا ہوں. توجہ، رب کریم فرماتے ہیں وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاهُهَا شَهْرًا. کبھی علماء کے پاس آئیے، اس آیت کا ماحصل سمجھیے، اس آیت کا منظر سمجھیے، تہ منظر، پیش منظر، اور اسی طرح اس آیت کا پس منظر سمجھیے، شان نزول سمجھیے، بیک گراؤنڈ سمجھیے کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے، یہ آیت کیا سمجھا رہی ہے. میرے دوستو، وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاهُهَا شَهْرًا. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے سلیمان کے تابع کر دی تھی، آسمان کی فضائیں ان کے تابع تھی، جہاں چاہتے تھے ایک صبح ایک شام میں اتنا سفر کرتے جتنا لوگ مہینوں میں نہیں کر سکتے تھے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. ذرا میں اس کی تفسیر پہ چلنے لگا ہوں، اس کی وضاحت سمجھانے لگا ہوں. یہ آیت اپنے اندر پورا سیاسی نظام رکھتی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ پولیٹکس کے ٹریولز کیا تھے، یہ سیاسی اسفار کیا تھے، یہ جہاں لوگ ایک مہینے کے سفر پہ پہنچتے، وہاں سلیمان ایک صبح یا ایک شام میں پہنچ جاتے. وہ کس لیے سفر تھے؟ میرے دوستو، حضرت سلیمان وقت کے بادشاہ ہیں، ان کی حکومت حجر و شجر پہ ہے، ان کی حکومت بحر و بر پہ ہے، ان کی حکومت عوام اور سلطنت پہ ہے، ان کا حکومت کا معاملہ یہ ذاتی جگہ ہے. تو
تو رب کریم نے جب ان کو نبوت دی ہے، ان کو خلافت دی ہے، ان کو سیاست دی ہے، تو پھر ان کو اپنی رعایا کی نگہبانی کے لیے، اپنی رعایا کی نگرانی کے لیے، اپنی رعایا کی باز پرس کے لیے، اپنے رعایا کے پاس جانے کے لیے، چھاپا مار کارروائی کے لیے بھی حکم ہوا۔ پھر یہ ایک ایک جگہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھتے تھے، 700 کے لگ بھگ ان کی کابینہ کے افراد بیٹھتے، اہل اللہ بیٹھتے، اہل تاریخ بیٹھتے، اہل علم بیٹھتے، اہل فضل بیٹھتے، اہل کمال بیٹھتے، اہل دانش بیٹھتے، ارباب عقل بیٹھتے، جو ایک ایک مسئلے پر ان کی ذمہ داری کو سنبھال کر عملی اقدام کیا کرتے تھے۔ وہ تمام کیبنٹ ان کے ساتھ ہوتی، سلیمان علیہ السلام بھی اس تخت پر براجمان ہوتے۔ پھر وہ تخت صرف تخت نہیں تھا، وہ ایک بوئنگ طیارہ تھا، وہ صرف ایک بوئنگ طیارہ نہیں تھا، وہ ایک اڑن تشتری تھی، وہ صرف ایک اڑن تشتری نہیں تھی، وہ اوپر ایک دو ہیکل جہاز کی طرح آسمان کی فضاؤں میں چلتا تھا، آسمان کی فضاؤں میں تیرتا تھا، آسمان کی فضاؤں میں یوں بھاگ کے چلتا کہ جہاں لوگ مہینوں کا سفر کرتے یہ گھنٹوں کا سفر کرتے، لوگ گھنٹوں کا سفر کرتے یہ منٹ کا سفر کرتے، لوگ منٹ کا سفر کرتے یہ سیکنڈ مائکرو سیکنڈ کے سفر میں وہاں پہ پہنچ جاتے۔ قرآن کریم میں ان کے یہ سیاسی اسباب موجود ہے، قرآن کریم میں ان کی تقویٰ موجود ہے، قرآن کریم میں ان کی اپنی رعایا عوام کے ساتھ بھی، بکری والوں کے ساتھ بھی، ریاض شاہ کے ساتھ بھی، چرواہے کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ نملۃ الارض زمین کی چوٹی کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوتی، حشرات الارض کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی، سمندری مخلوق کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی، مچھلیوں سے بھی ہم کلام ہوتے، یا جبال سے بھی کہہ کے پہاڑوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے۔ ایک ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے افعال کرتے، جاتے، سلطنت کو دیکھتے، حکومت کو دیکھتے، خلافت کو دیکھتے، سیاست کو دیکھتے، خدا کی نعمت کو دیکھتے اور افعال کیا کرتے تھے۔ صرف اکیلے نہیں، ود کیبنٹ پیدل ہوتا تھا، پوری اپنی کابینہ کے ساتھ سفر ہے۔ مکہ کے غیوروں، یہ میں آپ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں، وحی الہی پڑھ رہا ہوں، جو نبوت پر جبرائیل امین کے ذریعے قرآن اترا، وہ قرآن اس نبوت کے سیاسی اسرار کی بات کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ جی سیاست تو گدلا میدان ہے، مولوی کا کیا کام ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ کہہ دیں کہ جی مولوی کا کوئی کام، جی مولوی سے ہم کم کیڑا ہے سے مولوی تھکے کرے نہیں کہیں میرا خالق کبیر کو بھیجنا چاہوں۔ اب میں مسجد کی قرب میں بیٹھوں، میں کیا لفظ بولوں؟ اگر عالم کا کام نہیں ہے تو اور کس کا کام ہے؟ کل کسی اچکے کو آپ اٹھائیں اور مصلی امامت پہ ٹھہرا دیں، آج ہی صحیح اے جمعے دی نماز پڑھے سی، کیوں؟ یہ مصلی کوئی عام مصلی نہیں ہے، یہ مصلی کوئی منکیرے کی چوک سے کسی مصلی سے خریدا ہوا نہیں ہے، یہ نبوت کی میراث ہے۔ تو کل نبوت نے امامت کی تھی، آج نبوت کا وارث عالم امامت کرے گا۔ عالم کو نبوت کی طرف سے مہر ملی، العلماء ورثۃ الانبیاء کا لقب ملا ہے۔ تو جب مصلی کا وارث عالم ہے تو سیاست اسلامیہ میں نبی کا وارث عالم کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے نا، پھر یہاں وارث کیوں نہیں ہے؟ میرے دوستو، اگر آپ کی توجہ ہے کامل تو آؤ میں قرآن کریم سے سیاست کی بنیاد پر چوتھی آیت پیش کر رہا ہوں۔ توجہ ہے، قرآن کریم سیاست کی بنیاد پر بات کر رہا ہے تو کہاں پر سمجھا رہا ہے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے سیاست کے لیے چوتھا استدلال پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم کا قرآن، اللہ کا فرمان، نبوت پر نازل ہونے والی کتاب حکیم سے آیت پڑھ رہا ہوں۔ رب کریم نے اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے،
रब करीम फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत 9 ज़ुल्हिज्जा को उतरी, यौम अरफा में उतरी, जब पाक पैगंबर कस्वा ऊँटनी पर तशरीफ फरमाते। नबुव्वत की इस्लामी जिंदगी का आखिरी हज था, जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं। 1.25 लाख सहाबा रसूलुल्लाह के मुखातिब थे। पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम इनके अंदर मौजूद थे। रब करीम ने कुरान करीम को उसूली तौर पे मुकम्मल किया। असामील दीन को मुकम्मल करते हुए ये ऐलान कर दिया कि जो कल दीन मोहम्मद था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वो दीन नबवी था। आज 23 साल के बाद नबुव्वत की मेहनत लगी, सहाबा की जुर्रत लगी, सहाबा का खून लगा, नबुव्वत की मशक्कत बर्दाश्त हुई। आज दीन सहाबा बन के अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन की तकमील हो रही है, कंप्लीशन हो रही है, मुकम्मल किया जा रहा है। ये ऐलान से आयत उतरी तो रब ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। बक्सर जिला के गयूरों, मनकेरा के दोस्तों, गैरतमंदों, मेरे सवाल पर गौर करना। ये रब करीम ने 3 बातें की है। पहली बात है दीन मुकम्मल हुआ, दूसरी बात है नेमत मुकम्मल हुई, तीसरी बात है इस्लाम पसंद हुआ। मुझे पहली और आखिरी तो समझ आई है, दीन मुकम्मल हुआ, इस्लाम पसंद हुआ। ये दीन के बाद नेमत क्या चीज है जिसके इत्माम की बात रब कर रहे हैं। और दीन नेमत नहीं था, यकीनन नेमत है। और दीन खुदा की अता नहीं थी, यकीनन अता थी। और नेमत अल्लाह ताला की तरफ से अलग क्या है जिसका जिक्र अल्लाह दीन के बाद करते हैं, इस्लाम से पहले करते हैं। अतममतु अलैकुम निअमती, ये इत्माम नेमत क्या है, ये नेमत का मुकम्मल होना क्या है। आओ मुफस्सिरीन के बाद तुम्हें मुफस्सिरीन समझाएंगे। मैं आपकी खिदमत में हासिबुल उलूम वल खैरात बानी दारुल देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह के उलूम को पेश कर रहा हूँ। इमाम नानोतवी के इस्तिदलाल को पेश कर रहा हूँ। हजरत नानोतवी ने इस आयत की जो शरह की है, इनके अजीम लायक पोते हैं, उनको अपनी ज़बान में बयान किया है। उन्होंने नानोतवी के शायर हजरत नानोतवी के पोते 50 साल तक दारुल देवबंद के वक्त में मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह इस आयत की शरह में लिखते हैं, फरमाते हैं इकमाल दीन भी हुआ है, इत्माम नेमत भी हुई है, और पसंदीदा दीन करार दिया गया है। फरमाते हैं दीन के मुकम्मल करने के बाद इत्माम नेमत का मतलब क्या है। फरमाया, बताया, समझाया, सुनाया गया है, ऐलान कराकर वाज़ेह कराया गया है कि जो दीन मुकम्मल हुआ है इसे सिर्फ हुज्रा तक न रखना। दीन मुकम्मल हुआ है इसे सिर्फ अलमारी तक न रखना। जो दीन मुकम्मल हुआ है इसे सिर्फ मस्जिद मदरसे तक न रखना। और जो दीन मुकम्मल हुआ है इसे दरसगाह खानकाह तक मुकम्मल न रखना। बल्कि इत्माम नेमत ये है कि अल्लाह का ये दीन तख्त पर आए, सल्तनत पर आए, खिलाफत पर आए, हुकूमत पर आए, रियासत का अमली कानून बन के लोगों में नाफिज हो जाए। जो दीन अरफा में पूरा हुआ, ये दीन तख्त पर आएगा। इसे नेमत का इत्माम कहते हैं। इत्माम नेमत कि जो दीन यहां मैदान में मुकम्मल हुआ, ये तख्त पर नाफिज हो जाए। खुदा का दीन तख्त पे आए, नबुव्वत का मज़हब तख्त पर आ जाए। ये इत्माम नेमत है। हम इकमाल दीन भी मानते हैं, इत्माम नेमत भी मानते हैं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। जब अल्लाह का कुरान नबुव्वत के दीन को तख्त पे लाने की बात करे, तो हम किस बुनियाद पर सियासत नबुव्वत की बात न करें। क्या सियासत इस्लामिया, खिलाफत इस्लामिया के अलावा भी कोई तरीका है कि अल्लाह के नबी का दीन तख्त पर आ जाए? कोई और तरीका है तो हमें दिखाइए, समझाइए, रहनुमाई कीजिए। हम दलील की ताकत को
ماننے والے لوگ ہیں، ہم ڈھکوسلا اور بازی والے نہیں ہیں، ہم دلیل کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کلاشنکوف کی بیرل سے نکلنے والے ایک روم اور گولی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو دلیل اپنے اندر طاقت رکھتی ہے۔ تو ہم تو دلیل ماننے والے ہیں، ہمیں خلافت و سیاست کے علاوہ کوئی راستہ بتا دیں جس کے ذریعے دین تخت پر آ جائے، ہم اسی کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ لیکن جب راستہ یہی ہے، حکومتوں پہ آنے کا معاملہ یہی ہے، تباع بہ القلوب و تشترا کی بات ہے، تو پھر تاج مانگے نہیں جاتے، پھر تاج کھینچے جاتے ہیں، پھر تخت مانگے نہیں جاتے، پھر تخت کھینچے جاتے ہیں، پھر بڑے تخت کے اوپر نبوت کا قسم رکھ کر پھر صحابہ اعلان کرتے ہیں۔ ہاں میں نے سیرت عمر ابن ہشام میں پڑھا ہے، حضرت عمر کا دور ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قادسیہ کے میدان میں ایران کے اندر نبوت آسما ہے، ایران کے بادشاہ پہ حملہ آور ہے، وہ کفر کا دائی ہے، یہ اسلام کے دائی ہے، وہ شدت کا دائی ہے، یہ نبوت کا دائی ہے، وہ کفر کا نمائندہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا نمائندہ ہے۔ اپنے صحابی کو ادھر بھیجا ہے، اس نے بادشاہ ایران کے ساتھ جب گفتگو کی ہے تو ایرانی عقل کا پاگل بادشاہ تھا، اس نے ایک مٹی کا ٹوکرا مٹی سے بھرا اور اس صحابی کے سر پہ رکھا، کہا جاؤ ہم نے تمہیں خاک دی ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، اور سلام ہے سعد بن ابی وقاص کی سیاست کو، اس کی ذہانت کو، اس کے استدلال کو، اس کی قوت فطانت کو، اس کے وفور علم کو، کہ اس نے اس صحابی کی اس مٹی کی ٹوکری کو وصول کر کے اپنے مجمع کے سامنے اس ٹوکری کو اٹھا کے کہا کہ جس زمین پر ہم دین نافذ کرنے آئے تھے ان کے بادشاہ نے ٹوکری میں ڈال کے ہمیں زمین دے دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ان لوگوں نے رسول اللہ کے پیغام کو تخت پر یوں نافذ کیا کہ ایرانی لڑکیاں، عورتیں، خواتین کفر کی نمائندہ ڈر کے اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کہتی تھی نم نم دیوانم دن دیوانم دن، بیٹا سو جا، یہ تو دیو ہے جو تمہیں کچا کچا کھا جائیں گے۔ یاد رکھنا جب شہادت سر چڑھ کے بول رہی ہو پھر تاج مانگے نہیں جاتے، تاج پھینکے جاتے۔ یہی راستہ ہے، یہی ترتیب ہے۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا دین جو سمجھایا بتایا جا رہا ہے، اور سیاست کے لیے آیات کھول کھول کر قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے۔ میں نے تو ابھی 4 جگہ استدلال کیا ہے، یقین مانے یہاں کئی استدلالات ہیں جو قرآن کریم کی آیات میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر میں صرف قرآن پر ہی بات کروں تو شاید احادیث اور عمل صحابہ رہ جائے، لیکن چلو میں 5ویں اور آخری استدلال قرآن کریم سے اسی دلیل پر پیش کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، سورۃ نور ہے، 18واں پارہ ہے، رب کا اعلان ہے۔ یہ تو پچھلی امتوں کی سیاست کی بات تھی نا، اب آئیے ذرا خلافت راشدہ پہ۔ رب نے فرمایا میرا ایمان والے مہاجرین سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ لفظ پہ غور کرنا، حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تو لفظ تھا انی جاعل فی الارض، بولتے نہیں ہیں فی الارض خلیفہ، اور یہاں خلافت راشدہ کے لیے کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ وہی بات ہے، وہی مادہ ہے، وہی عنوان ہے، وہی معاملہ ہے۔ فرمایا رب کا وعدہ ہے مہاجرین سے، صحابہ کرام سے، کہ انہیں خلافت راشدہ عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ فرمایا رب کا وعدہ صرف حکومت دینے کا نہیں ہے، ریاست و سیاست دینے کا نہیں ہے، صرف حکمرانی کا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان صحابہ کے ذریعے، ان کی خلافت کے ذریعے، ان کی حکومت کے ذریعے، ان کی سیاست کے ذریعے اللہ دین کو مضبوط کرائے گا۔ آج آپ ہمیں کہتے ہیں سیاست سے دین کمزور ہو جائے گا، مولوی مسجد سے نکل کے سیاست میں آئے گا، دین کا کام کون کرے گا؟ اور میرے لبرل سادے بھائی، سیاست دین کا اعلیٰ شعبہ ہے۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ کل تو آپ کہیں گے ریل پٹڑی پہ کیوں چل رہی ہے، موٹر وے پہ چلتی، ہم کہیں گے بھائی ریل پٹڑی پہ ہی چلتی ہے، عالم دین ہی سیاست سنبھالے گا، غیر کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی غیر سنبھالے تو علماء کی زیر نگرانی سنبھالے۔
غیر عالم سنبھالے تو علماء سے پوچھ کے سنبھالے، غیر عالم سنبھالے تو علماء کی رہنمائی میں سنبھالے. ایسے قطعاً اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ نبوت کی میراث ہے، کوئی خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے. فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا اچھا کیسے؟ کہ آج کی بات نہیں ہے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ پہلے والوں کو بھی یہ بھی خلافت ملی، حکومت ملی، سیاست ملی، تو نبوت کا کام تھا. اب ختم نبوت ہے تو یہ سیاست کے کام امت کے علماء، طلباء، حفاظ، فقہاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء کی ذمہ داری ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے نزدیک دین کو مضبوط کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر ان کے اندر اللہ وہ صلاحیت لگائے گا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کی خلافت اور نیابت و حکومت و سیاست کی بات کر کے عرض فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی حکومت کرپشن سے پاک ہوگی، ان کی خلافت 2 نمبری سے پاک ہوگی، ان کی سیاست 2 نمبریوں سے پاک ہوگی، اور اتنی پاک ہوگی کہ رعایا میں اتنا پیسفل ماحول ہوگا، اتنا پرامن ہوگا، اتنا سکون ہوگا، اتنا امن ہوگا، اتنی اچھی ہوگی کہ من بعدہم امنا، سارا خوف ختم ہوگا، امن قائم ہوگا. ہاں ہاں، دور فاروقی میں عدل فاروقی کا اظہار یوں ہوا تھا کہ اگر کوئی سونے سے لدی ہوئی عورت جو اپنے سر کے ٹکے سے لے کر اپنے پاؤں کی پاؤں سے تک سونے سے لدی ہوئی عورت ہے، وہ تہران سے چلے، وہ قم سے چلے اور مدینہ طیبہ آئے، مجال کے کوئی چکا، کوئی لٹیرا، کوئی چور، کوئی فاجر، کوئی فاسق، کوئی ظالم اسے میلی آنکھ دیکھ آئے. انہیں پتا تھا عمر کا کوڑا لٹک رہا ہے، انہیں پتا تھا عمر کی حکومت ہے، انہیں پتا تھا عدل فاروقی ہے، انہیں پتا تھا نظام خلافت راستہ قائم ہے. تبھی تو کہتے ہیں دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. یہ بات اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. دن میں ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ میرے ہاتھ کو دیکھ کر زور سے بتا دو کتنے. تو میں نے دلیلیں کتنی دی ہیں کہ یاد تو کر لینا. جب میرے نوجوان کی نوک زبان پہ ہو کہ سیاست کے لیے یہ آیات، یہ آیات، یہ آیات، یہ آیات، یہ آیات، مجال کے کوئی لبرل بندہ اٹھ کے کہا جی مولوی دا کیڑا کم میں سیاست، تو نے کیا سمجھا قرآن صرف کلوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ تیرے 40ویں کے لیے آیا ہے؟ تیرے صرف موت پہ تلاوت کے لیے آیا ہے؟ یا نعوذ باللہ عدالت میں جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے قرآن آیا کہ اس پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا؟ صرف اس کے لیے دین آیا؟ صرف اس کے لیے قرآن آیا؟ صرف اس کے لیے نہیں. جہاں نجی زندگی کی بات کرتا ہے قرآن، وہاں پبلکلی لائف کی بات کر کے اس کمرے کے اندر اترنے والے قرآن کو تخت پہ نافذ ہونے کی بات کرتا ہے. یاد رہے گا آپ کو؟ بولیے. آؤ میں حدیث پاک کی طرف رخ کرنے لگا ہوں. سیاست و نبوت کے دلائل میں احادیث پاک کی بات. آؤ میں آپ کی خدمت میں صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. راوی روایت حضرت عبد الرحمن بن صخر الدوسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں پاک پیغمبر کی مجلس لگی ہوئی تھی. نبوت کی مجلس ایسی تھی جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند موجود ہو. رسالت آپ صحابہ کے مجمع میں تھے. صحابہ کرام کی نظریں رسول اللہ کے دیدار کا شربت پی رہی تھی. رسالت آپ کے چہرے اقدس میں نبوت کے صحابہ، نبوت کے شاگرد، نبوت کے پہرے داران، وفاداران، دلداران، حباران کے نظریں حضور کے چہرے پر تھی. رسالت آپ نے اعلان فرمایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں آؤ نبوت کی سیاست سمجھو، آؤ نبوت کی سعادت سمجھو، آؤ نبوت کی خلافت سمجھو، آؤ نبوت کی حکمرانی سمجھو، آؤ سیاست کی بات کر رہا ہوں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. آقا نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء
کلما ہلک نبی خلفہ النبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. میرے پاک نبی نے فرمایا توجہ رکھنا من کے نازل مکہ کے غیرت مندو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کانت بنو اسرائیل فرمایا بنی اسرائیل کا دور تھا بنی اسرائیل کے اندر نبی مبعوث ہوتے نبوت مبعوث ہوتے نبی پہنچتے وہ وقت کے نبی بھی ہوتے تسوسهم الانبیاء انبیاء سیاست بھی کرتے لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے رعایا کے معاملات کو درست کرنے کے لیے وقت کا نبی بھی ہوتا اسلامی سیاستدان بھی ہوتا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اچھا پھر آگے پھر حضور نے فرمایا سنو یہ سیاست وقتی بات نہیں تھی یہ سیاست فار ایور ہے یہ سیاست صرف وقت کی بات نہیں ہے ہمیشہ کی بات ہے. کلما ہلک نبی خلفہ النبی ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے کو نبوت کا تاج بھی دیتے سیاست کا تاج بھی دیتے وہ نبی کا بھی نائب نبوت پہ ہوتا وہ سیاست کا بھی نائب اسی نبی سیاستدان کا نائب بنتا. تو پھر ایک نبی فوت ہوتا پھر دوسرا نبی آتا پھر دوسرا نبی فوت ہوتا پھر تیسرا نبی آتا پھر تیسرا نبی فوت ہوتا پھر چوتھا نبی آتا. جسے قرآن کہتا ہے رسلنا قطرہ مسلسل رسول آتے تھے ہر بستی میں ہر علاقے میں ہر قوم میں ہر قبیلے میں ہر معاملات میں انبیاء آتے. حضور نے فرمایا وہ صرف نبی نہیں تھے وہ اسلامی سیاستدان بھی تھے. پھر صحابہ کرام کو پاک پیغمبر نے نبوت محمدی کی بات کی ہے سیاست محمدی کی بات کی ہے پھر اپنے لیے بات فرمائی فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي اے میرے صحابہ میں محمد الرسول اللہ انبیاء کا آخری نبی ہوں اور انبیاء میں آخری سیاستدان ہوں. فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہے میرے بعد پیغمبری ختم ہے میرے بعد رسالت ختم ہے میرے بعد نیا نبی نہیں ہے نیا رسول نہیں ہے نیا پیغمبر نہیں ہے. تو بطور نبی ایسا اپاسل ایسا میسنجر نبوت کے طور پہ اسلامی سیاستدان بھی نہیں آئے گا. جب یہ بات کی ہے صحابہ کرام نے اپنی نظریں اٹھائی چہرے مصطفیٰ پہ ڈالی اور آنکھوں میں پوچھا آنکھوں میں سوال حالیہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد نبوت ختم رسالت ختم پیغمبری ختم تو کیا اسلامی سیاست بھی ختم ہو جائے گی کیا اسلامی سیاست بھی آپ کے بعد ختم ہے جیسے آپ کے بعد نبی کوئی نہیں بن سکتا کیا آپ کے بعد خلیفہ اسلام بھی کوئی نہیں بن سکے گا. فرمایا جی نہیں ایسا نہیں ہے. حضور نے فرمایا فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ میری امت پر اللہ کا رحم ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا امتنان ہے کہ اللہ سیاست اسلامیہ کو جاری رکھیں گے. پتھر کے غیوروں پاک پیغمبر نے فرمایا سیاست اسلامیہ جاری رہے گی. فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ أَيُّ الْعُلَمَاء فرمایا میرے بعد علماء اس کے وارث ہوں گے. فَيَكْثُرُونَ کئی آئیں گے اور خلافت اور سیاست میں نبوت کے وارث ہوں گے. مجھے بتائیں یہ پاک پیغمبر نے پگڑی وراثت پاک پیغمبر نے پگڑی وراثت دی ہے علماء کے سر پہ کہ علماء کرام کو رب کریم نے یہ نبوت کا وارث بنایا ہے تو سیاست کا وارث نہیں بنایا. میں وقت کی قلت پر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے کہوں گا 5 آیات اور 1 حدیث. کتنے نمبر ہو گئے کتنے جیسے 6 نمبر تبلیغی جماعت کے یاد رکھتے ہیں 6 نمبر سیاسی جماعت کے بھی یاد رکھیں جمعیت علماء اسلام کے بھی 6 نمبر یاد رکھیے. یہی اس وقت میدان ہے جو دین کا میدان ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اسے دین سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں دنیا دا کام کریں دے پینشو دے مولوی ہاں مولوی کم لینا انہوں کھوتی کو ہاتھ لایا جو انہوں شودے کو سمجھ نہیں آندی. عجیب بات ہے اس وقت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان نے اسی سیاست کے میدان کو سنبھالا ہے تو یہ قرآن کریم کے دلائل احادیث نبویہ کے دلائل فضل الرحمان کی طاقت.
میں اسی پیغام کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے، مدلل مبرہن کرنے کے لیے کہ تبلیغ نبی کا کام ہے، تبلیغی جماعت نے سنبھالا ہے، حق کا کام ہے، تعلیم نبی کا کام ہے، وفاق المدارس نے سنبھالا ہے، نبوت کا کام ہے، سیاست اس طرح خانقاہی نظام نبوت کا کام ہے، علماء اولیاء نے سنبھالا ہے، لہذا نبی کا کام ہے، اسی طرح جہاد نبی کا کام ہے، مجاہدین نے سنبھالا ہے، تجوید نبی کا کام ہے، مجودین اور قرآن نے سنبھالا ہے، تو سیاست بھی نبی کا کام ہے، جمعیت علماء اسلام نے سنبھالا۔ تو آپ جمعیت علماء اسلام کے بازو بنے، چلیں گے انشاءاللہ؟ جتنے دوست آپ بیٹھے ہیں چلیں گے؟ چلیں گے نہیں چلیں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے کام کے لیے نکلیں گے، جمعیت علماء کے مشن کے لیے نکلیں گے، جمعیت علماء کے پیغام کے لیے نکلیں گے، جمعیت علماء کی دعوت کے لیے نکلیں گے، جمعیت کی دعوت کو لے کر دنیا میں آئیں گے اور شریعت کے نظام کے لیے بات کریں گے کہ خدا کی زمین ہے تو خدا کا نظام آنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ یہاں کہتے ہیں مولانا آپ کی مسکراہٹ بڑی پیاری ہے، تو ظاہری بات ہے مسکراہٹ تو ہر بندے کی پیاری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو لوگ غلط کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہونا۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نبوت کو نعوذ باللہ لوگ غلط کہتے تھے، انہ لمجنون لساحر کذاب، نبی کے لیے غلط لفظ کہتے۔ فضل الرحمان تو انبیاء کا وارث ہے، نبوت کا وارث ہے۔ کل نبی کو غلط کہنے والے تھے تو آج چند اچکے علماء کو غلط کہنے والے بھی ہوں گے، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا۔ تم صرف کانٹے کو دیکھتے ہو، میں اوپر لگے ہوئے گلاب کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ گلاب کو بھی دیکھیے، صرف کانٹے کو نہ دیکھیے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ مفتی صاحب دعا بھی کریں، وظیفہ بھی بتائیں، حدیث تراوی یاد رہے، دینی احکام اور مسائل یاد رہیں۔ میری دعا ہے رب کریم آپ کو خوش و خرم رکھے۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو یا نورو پڑھ لیا کریں 7 دفعہ ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ مفتی صاحب بتائیں 786 کی عدد بسم اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اعداد تو بسم اللہ کے بن جائیں گے، لیکن 786 کہنے پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھو اعداد پر نہ جاؤ، شکر اور شرک کے اعداد بھی ایک ہیں، شکر کے بھی وہی ہے، شرک کے بھی وہی ہے، تو اسی لیے شرک اور شکر کے اعداد ایک جیسے ہو تو آپ اس کے اوپر یہ فائنل نہ کیا کریں، یہ پورے خط لکھ کے آپ بھیجتے ہیں، نکی نکی پرچی بھیجی کرو، خدا تو بہت دینے ہوئے۔ مفتی صاحب فرض نماز کے بعد دعا ہونی چاہیے یا نہیں؟ انجینئر کی چترول کرے، شکل دیکھیے انجینئر نے، نہ حافظ نہ عالم نہ قاری نہ مفتی نہ محدث نہ مفسر، الچٹو من الڈگر، اس سے آپ دین لینے بیٹھتے ہیں۔ خدا کے بندے، تمہیں کل کوئی کہے کہ تم جا کر موچی کی جو رمبی ہے وہ سرجن کے کٹ سے زیادہ تیز ہے، لہٰذا گردہ موچی سے صاف کرا لیں، 10,000 روپے میں نکال کے صاف کر کے رکھ دے گا، اور سرجن تو 10 لاکھ لے گا، تم جاؤ گے؟ موچی آکسی میری رمبی تو بڑی تیز ہے صحیح، آپ کہیں گے نہیں یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے، میری جان کا مسئلہ بن جائے گا۔ اور انجینئر مرزا جہلمی کوالیفائڈ عالم نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو دیکھا کرو۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔